Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay guys, so welcome back to HSC Win Cards. अच्छा, आज हम ओतम की बाकायदा से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी। ओतम लेवल 6 की जब आप बात करते हैं तो हमेशा आपके जहन में यही होता है कि भाई आपने आगे जाके किसी सुपरवाइज़र या HSC मैनेजर के लिए अप्लाई करना होता है या इसके लिए आपने अपने आप को पॉलिश करना होता है। तो बुक ए और बुक बी की मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि बुक ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, और बुक बी में हम फिर आगे मज़ीद 5 एलिमेंट्स स्टडी करेंगे। तो बुक ए की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 की। तो इसमें हम 16 सब टॉपिक कवर करेंगे। असेसिंग द प्लानिंग ऑफ एन OHS मैनेजमेंट सिस्टम, बुक ए की, ठीक है। तो आगे जाके हम इसको प्रॉपर मज़ीद स्टडी करेंगे और इसको हर एक टॉपिक को एक्सपीरियंस के साथ करेंगे, और उसमें कुछ इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जब आप यूनिट 1 को स्टडी करेंगे तो उसके एंड में आप इजीली इन 10 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप इजीली मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्क्राइब कर सकेंगे। आप ये एक्सप्लेन कर सकेंगे कि हाँ, वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जिसके आपके पास 3 मेन रीज़न्स है, एक मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीज़न, कि भाई ये आपसे एज ए सेफ्टी मैनेजर या एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र आप किसी इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो ये आपसे एक क्वेश्चन की जा सकती है कि भाई हम आपको एज ए सेफ्टी मैनेजर या एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्यों आपको हम यहाँ पे हायर करें, यानी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो उसके 3 मेन जो आपने निबोश में स्टडी किया है, मॉरल रीज़न है, लीगल रीज़न है और फाइनेंशियल रीज़न है। मॉरल रीज़न में हम स्टडी करते हैं कि हाँ, ह्यूमैनिटी सब ही मजहबों के लिए ज़रूरी है कि आप ह्यूमैनिटी की कदर करें, और ये एक अखलाकी बात है कि भाई आप इंसानियत को बचाओ, एक इंसानियत को आप एक इंसान को बचाओ तो इसका मतलब आपने पूरे इंसानियत को बचा लिया। दूसरी बात लीगल, जो कवानीन, जो रूल्स रेगुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए यही बात है कि लीगली उनके लिए ह्यूमन एक्ट्स होते हैं, लाज होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो अगर मेंबर है वो कंट्री, तो ज़्यादातर ये जो सऊदी अरब या कतर या दुबई इन साइड्स पे आप देख ले, तो कोई भी कंपनी जब आप स्टार्ट करते हो उनके लिए आपने प्रॉपर मेंबरशिप लेना होता है उसी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस जो एक लेबर कोड से रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरी बात फाइनेंशियल के, हाँ, आपको हुकूमत की तरफ से भी फाइन्स लग सकते हैं। इसके अलावा जब किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख ले, अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो एज ए सेफ्टी मैनेजर आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें अप्लाई होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, वो फिर आगे जाके एक अलग से क्लास है, लेकिन मैं आप थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूँ। जो डायरेक्ट कॉस्ट आप पे आते हैं, यानी जिस जगह पे एक्सीडेंट होगा, जो लेबर को कोई हेल्थ इशू आ गई या फैटिलिटी आ गई, तो वो एक लॉस हो गया। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, जो साइट पे इशू आ गई, दूसरे लेबर्स को मेंटली एक स्ट्रेस पहुंचा, वो अलग बात है, प्रॉपर्टी लूज हो गई, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, तो ये फाइनेंशियल इश्यूज है जो कंपनी को नुकसान पहुंच जाती है जिसकी वजह से। तो ये एक फाइनेंशियल, इंशाल्लाह इस पॉइंट्स को हम सबको अलहदा से डिस्क्राइब कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप फॉल्ट और नो फॉल्ट इश्यूज और या इंश्योरेंस, इसको आप डिस्क्राइब कर सकेंगे। फॉल्ट एंड नो फॉल्ट, जिस तरह सऊदी अरब या कतर या दुबई इन साइट्स पे आप देख लें तो इंश्योरेंस की बहुत अहमियत होती है, जिसमें आप अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप उस उधर के लिए एलिजिबल नहीं है, आपकी लाजिम इंश्योरेंस चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल से
کام لے یا ادھر سے آپ علاج کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس انشورنس ہونا چاہیے. اسی طرح جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اگر لیبر کی فالٹ ہے، اگر آپ کی فالٹ ہے کہ آپ نے لیبر کو پراپر گائیڈ نہیں کیا، یا آپ نے یہاں پہ آپ نے انڈکشنز نہیں کی، ایچ اے سی انڈکشنز نہیں کی، ٹریننگز نہیں پرووائڈ کی لیبرز کو، اور ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ اگر لیبر آگے سے ایکسیڈنٹ ہوگی تو اس میں لیبر کو پراپر انشورنس ملے گا، اس کو آپ پے بھی کریں گے، اور جتنے دن وہ کام نہیں کر سکے گا اس کی سیلری آپ اس کو پے کریں گے. یہ نہیں آپ کاٹ سکتے اس سے، کیونکہ آپ نے پراپر ٹریننگ نہیں دی، کیونکہ ایچ اے سی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کمی رہ گئی ہے. اور اگر آپ نے پراپر ٹریننگز دی ہوئے، انڈکشنز دی ہوئے، پراپر پی پیز پرووائڈ کیا ہوا ہے بندوں کو، اس کے علاوہ پی پی یوز کرتے وقت اس کے بعد بھی اگر وہ پی پی یوز نہ کرے، آپ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے اور ورکر کی غلطی ہے، اور اس کے بعد اس کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ اس کا فالٹ ہے، اس میں آپ کی کمپنی، آرگنائزیشن یا ایچ اے سی ڈپارٹمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایلیمنٹ 1 کو اسٹڈی کریں گے تو آپ انالیسس کر سکیں گے کہ ہاں جو ایجنسیز ہے، جو انفورسمنٹ ایجنسی ہے، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسیز کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کے آپ رول آپ اس کو جان سکیں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل باڈیز آئی ایس او اور آئی ایل او، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن اینڈ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جو دو مین ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے انٹرنیشنل باڈیز ہے، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کو اسٹڈی کریں گے پراپر. اس کے علاوہ کسی جگہ پہ لیگل فریم ورک یا رولز ریگولیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مین پالیسیز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ اس کو ٹریس کریں گے، اس کے اوریجنس پہ جائیں گے کہ کیوں اس کی ضرورت پڑی ہمیں، اور کیوں ہم اس کو اسٹڈی کرتے، کیا چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ریگولیٹری رجیمز اور اس کو اپلائی کیسے کریں گے، اس کی اپلیکیشن، پی ڈی سی ایس سائیکل جو کہ آپ نے آلریڈی اوتم یہ نبوش میں بھی پڑھا ہے، پلان، ڈو، چیک اینڈ ایکٹ. اوکے، پہلے پلان کرو، اس کو پروسیس کر لو، پھر اس کے بعد چیک کر لو، اور اس کے بعد اپلائی کر لو. ٹھیک ہے، ایک سائیکل ہے جو سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ انالیسس آف آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ اینڈ سگنیفیکنس فار آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کر لیں تو ڈیزائن اے پلان اینڈ این او ایچ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم یوزنگ دی اپروچ. جس طرح میں نے کل آپ کو کلاس میں انٹروڈکشن کلاس میں بھی بتایا تھا کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ بات کریں گے یا ان کے لیے آپ ان سے جب کانٹریکٹ آپ کو ملے گا تو اس سے پہلے آپ نے ان کو ایک ڈاکومنٹیشن فارم میں اپنی سیفٹی پالیسی پرووائڈ کرنا ہے، جو کہ سیفٹی انجینئرز کا کام ہے. جو آپ کے آرگنائزیشن میں ایچ ایس سی ڈپارٹمنٹ میں سیفٹی انجینئرز ہے تو وہ وہی پرووائڈ کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں سب ٹاپکس 16 سب ٹاپکس ہے جس کو پراپرلی اوتم کے فرسٹ بک یونٹ 1 میں ڈسکرائب کرنا ہے. ایز اے سیفٹی مینیجر آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو آگے بھی بتا دیا 10 یونٹس، تو یہ اسی کے سب ٹاپکس ہے. ملٹی ڈسپلنری نیچر آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، وائی آرگنائزیشن مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی، کیوں سیفٹی کی یا ایچ ایس سی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کمپنی کو، یا اس کے علاوہ فالٹ نو فالٹ انشورنس، انفورسمنٹ ایجنسیز، رولز آف انٹرنیشنل باڈیز، رول آف نیشنل گورنمنٹ، origin of legal framework, principle of legal framework, regulatory regimes, PDCA model in OHSMS, occupational health and safety management system, جو کہ آلریڈی ایز اے سیفٹی آفیسرز اگر آپ کام کر رہے ہیں یا سپروائزر اور آگے جانے کے لیے، تو یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے جس سے آپ سیفٹی اپلائی کر سکتے ہیں. کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن،
سسٹمیٹک سیفٹی مینجمنٹ جس میں آپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہیرارکی آف کنٹرول، تو اس میں جو ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ کنٹرول، اور اس کے بعد ہم جو مینجمنٹ کنٹرول لاتے ہیں جس میں پرمٹ سسٹم ہوتا ہے، تو یہی ہے جو انشاءاللہ ہم پراپر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسیز، اس کے پرپس اور اس کے امپورٹنس، پروسیس اپروچ آف آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ اس کے علاوہ پلاننگ جو پی ڈی سی اے ماڈل میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اور کی پروسیس کے بھائی اس کو کس طرح پروسیس کریں گے اور اپلائی کریں گے۔ تو یہی چیزیں اوتم میں ہم ڈیٹیل پہ اسٹڈی کرتے ہیں، جو ایز اے سیفٹی مینیجر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی یہ نہیں ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا ایچ ایس سی ڈپارٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایک الگ سے جاب ہے، یہ جو بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹنگ اس کا ایک پارٹ ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹی یا جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کو آپ سیفلی کمپلیٹ کر کے اس کو ہینڈ اوور کر لیں ود نو ایشوز، ود نو ایکسیڈنٹس۔ So that's the most important thing in and the scope of HSC department. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جو بھی کیمیکل ہیزرڈ ہے سائٹ پہ، اور جو بھی کیمیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، یا انجینئرنگ کنٹرول لا سکتے ہیں، سائیکولوجیکل جو ہیزرڈز ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، ورکرز کے بیہیویئر کو، ان کے ایٹیٹیوڈس کو، اس کو کس طرح ٹریننگ دے کے اس کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں سیفٹی پروسیجرز کو آپ کمپلائی کر لیں۔ سوشیالوجی بھی اس میں کام آتی ہے، جس طرح ورک پلیس کلچر ہیں یا پھر پریشر ہے اوپر سے جو انجینئرز سپروائزرز کے کام کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے سیفٹی ٹیم لیڈرز پہ، فورمینس پہ، اس کے علاوہ لیبر پہ۔ تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے جب اوپر مینجمنٹ سے اگر آپ سیفٹی وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ فوکس کرتے ہیں جسٹ فار دا ورک، جسٹ فار دا پروڈکٹ، تو ان کو آگے سے سیفٹی نہیں دکھتی، پھر آگے وہ صرف فوکس کرتے اپنے کام پہ، اپنے پروڈکٹ پہ، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ پیش آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس ظاہر بات ہے، آکوپیشنل ڈیزیز جو میں نے آپ کو بتا دیا اس سے پہلے بھی کلاس میں کہ جو آکوپیشنل ڈیزیز وہی ڈیزیز ہوتے ہیں جو بندے کو کام کی وجہ سے آئے، جو بندہ وائبریٹر یوز کر رہا ہے یا پمپ یوز کر رہا ہے اس کو کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں، جو بندے آٹومیٹک، آج کل تو آٹومیٹک گاڑیاں ہیں لیکن جو مینول گاڑیاں چلاتے ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے اکثر کڈنی کی پرابلم آتی ہے، سائٹ کی پرابلم آتی ہے۔ تو ہر ایک پیشنٹ کے پاس اس سے ریلیٹڈ، اس سے جڑا ایک ڈیزیز بھی ہوتا ہے جو کہ انڈائریکٹ انسان کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میتھمیٹکس یوز کرتے ہیں ہم رسک کیلکولیشنز کو، رسک اسسمنٹس کو، اس کو کیلکولیٹ کرنے، اس کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہم رکھتے ہیں، اپنے پاس ڈیٹا رکھتے ہیں کہ ہاں اس سال میں یا اسی مہینے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، کس وجہ سے ہو گئے۔ یہ پراپر ایکسل شیٹس میں آپ ایز اے سیفٹی مینیجر آپ اس کو اسٹڈی کر کے اس کا ایک ریزلٹ نکال کے اس کو آگے لکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بیریئرز جو رکاوٹیں آپ کو پیش آتی ہیں ایز اے سیفٹی مینیجر آپ جب کسی آرگنائزیشن میں اپلائی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اور پراپر اس کو ڈسکس کر کے اس پہ بات کریں گے۔ سو اب تک جو بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی، جو بھی ٹاپک ہیں اس میں کوئی بات ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ۔